अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पुराने भी हैं, सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह इतना करीम है जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में उन्हें भी अपने घर ले आता है। हज़रत अली ने फरमाया, झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिर का दरमियान और फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज सिखाओ और जब वो 10 के हो जाएं तो नमाज के लिए उन पर सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फिर उस पर साबित कदम रहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर कौन से लोग दर्जे के लिहाज से सबसे बेहतर होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले। अगर कोई शख्स सलाम कहे बगैर कोई बात करे तो उसका जवाब ना दो, बल्कि पहले सलाम और फिर बात करो। तुम्हारे दहन कुरान मुक़द्दस का रास्ता है, बस उनको मसवाक के ज़रिए साफ़ किया करो। शर्मो हया की 2 किस्में हैं, एक ज़ाफ़ नफ्स है और दूसरी किस्म कुव्वत और इस्लाम और ईमान। रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं और 1 हिस्सा बाकी कस्बों में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरग़बती दिल और रूह को हकीकी राहत देती है और दुनिया की रग़बत और मोहब्बत ज़िंदगी में रंजो गम को बढ़ाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा शख्स वो है जिसकी उम्र दराज और अमल नेक हों, और बदतरीन शख्स वो है जिसकी उम्र दराज और अमल बुरे हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फिर उस पर साबित कदम रहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। मेरे कल्ब को भी नसीब हूँ तेरी ज़ात से वही नस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शाहे दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान ना दी तो खालक ने सुबह ना की। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने इसी दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब में बैठा होता। हर स्याह रात में रोशन है हदीसें उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता। तौबा कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। अल्लाह के हजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मरहूमियन की तरफ से सदका कीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया है, उन्हें अगर बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदक़े की वसीयत करती।
کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور کر سکتے ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔ جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ سبحان انسان کی پیدائش کا مقصد دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرے۔ نام محمد سے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا۔ نماز تراویح کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورۃ اخلاص کو پڑھا حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ امام علی نے فرمایا، تم سفارش کے ذریعے اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی اور بلائی کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے بے وجہ بحث نہ کرو، تمہاری آبرو عظم ختم ہو جائے گی۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کی ہاتھ کاٹے جائیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جب کسی پر بھروسہ کرو تو انتہائی حد تک کرو، یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق مل جائے گا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمان حضرت علی، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، معافی اور عدل۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔